بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں عاطف الیاس۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع آپ کی درسی کتاب میں شامل شاعر علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل ہے۔ اس غزل کے پہلے دو اشعار کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، آج ہم تیسرے اور چوتھے شعر کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے تیسرے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اس کا بنیادی مفہوم سمجھیں گے، اہم نکات میں اس بنیادی مفہوم کی وضاحت دیکھیں گے، اور پھر سب سے آخر میں ہم جو اس شعر میں لکھے جانے والے حوالہ جات ہیں انہیں پڑھیں گے۔ تو آئیے تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ وہی جہاں ہے وہی دنیا ہے، تیرا یعنی وہی جہاں تیرا ہے وہی دنیا تمہاری ہے، جس کو تو کرے پیدا جسے تم خود تخلیق کرو گے۔ تمہاری دنیا وہی ہے جسے تم خود تخلیق کرو گے۔ اب اس بات کے اندر ایک جہان معنی جو ہے وہ پوشیدہ ہے، یعنی اس بات کے اندر بہت سے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تم اپنی دنیا خود پیدا کرو گے، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے۔ تمہاری دنیا وہی ہے جسے تم خود تخلیق کرو گے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ تم دوسروں کی تقلید نہیں کرو گے بلکہ اپنی دنیا خود تخلیق کرو گے۔ اور اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے، یہ انسان کی قوت تخلیق کی طرف اشارہ بنتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس میں انسان کی قوت عمل کی طرف بھی اشارہ موجود ہے تو وہ غلط نہیں ہے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دنیا وہی ہے جسے تم خود تخلیق کرتے ہو، جسے تم خود بناتے ہو، اور پھر بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ سنگ و خشت نہیں۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو۔ تو یہ دنیا جو پتھر اور اینٹ سے بنی ہوئی ہے، یعنی مادی دنیا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ بات اقبال نے آگے بھی کہی ہے کہ جو تیری نگاہ میں ہے، آنکھوں میں ہے یا نظر کے سامنے ہے، تو وہ دنیا جو تمہاری نظر کے سامنے ہے، یا وہ دنیا جو محض پتھر اور اینٹ سے بنی ہوئی ہے، یہ دنیا تمہاری دنیا نہیں ہے۔ تمہاری دنیا وہی ہے جسے تم خود تخلیق کرتے ہو، جسے تم خود پیدا کرتے ہو۔ تو یہ ایک بنیادی مفہوم ہے۔ اب اس خیال کی تھوڑی سی وضاحت دیکھتے ہیں اہم نکات میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک اقبال کے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقبالی تصوریت کا اظہار ہے، اقبالین آئیڈیلزم کا اظہار ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے وہ اپنی دنیا خود تخلیق کرتا ہے، اپنی دنیا کو خود پیدا کرتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جامد نہیں ہوتا۔ جامد کا مطلب ہوتا ہے رکا ہوا، ٹھہرا ہوا، جس کی سوچ میں کوئی حرکت نہ ہو، جس کی قوت میں کوئی حرکت نہ ہو، جس کے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو، تو وہ جامد نہیں ہے، وہ رکا ہوا نہیں ہے۔ وہ جامد اور مقلد نہیں ہوتا۔ مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے والا، دوسروں کی پیروی کرنے والا، دوسروں کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی دنیا خود تخلیق کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات جو میں نے یہاں پر لکھی ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ جمود کا شکار نہیں ہوتا، وہ تخلیق کی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی جب زمانہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ زمانے کو آگے بڑھا دیتا ہے، وہ پرانی روایات میں جدید روایات کو شامل کرتا چلا جاتا ہے اور دنیا کو، زمانے کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو تخلیقی لحاظ سے دیکھیں، ایجادات کے لحاظ سے دیکھیں، اور چیزوں کو بنانے کے حوالے سے دیکھیں، تو بندہ مومن جو ہے وہ جمود کا شکار نہیں ہوتا، رکا ہوا نہیں ہوتا، اس کی سوچ ٹھہری ہوئی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے وہ بدبو دیتا ہے، لیکن جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، جو حرکت کرتا ہوا پانی ہوتا ہے، وہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن کی جو سوچ ہوتی ہے، جو تخلیقی قوت ہوتی ہے، وہ کبھی جمود کا شکار نہیں ہوتی ہے، اور
وہ مقلد نہیں ہوتا، دوسروں کی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے جو کرتے پھر رہے ہیں، یا دنیا نے جو رنگ اختیار کر لیے ہیں، یا دنیا نے جو رسم و رواج اختیار کر لیے ہیں، وہ اندھا دھند ان کی پیروی نہیں کرتا. وہ محض اس لیے وہ کام نہیں کرتا کہ جناب دوسرے بھی کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا، بلکہ وہ ایک نئی دنیا تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنی دنیا خود پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مقلد اور جامد، یہ دونوں باتیں بندہ مومن کی صفات نہیں ہیں. بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ حرکت میں رہنے والا ہوتا ہے اور تخلیقی ہوتا ہے. وہ اپنی دنیا کو خود تخلیق کرنے والا ہوتا ہے. اور بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ صفت تخلیق سے مزین ہوتا ہے تو غلط نہیں ہے. صفت تخلیق اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الخالق ہے، یعنی وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صفت جو ہے اس کا کچھ حصہ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قوت، یعنی تخلیقی قوت جو ہے وہ عطا کی ہے. تو بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ صفت تخلیق سے کام لینے والا ہوتا ہے، قوت تخلیق کو کام میں لانے والا ہوتا ہے. وہ ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہوتا، وہ بہتا ہوا دریا ہوتا ہے جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے اور نئے تصورات اور نئے افکار اور نئے جہان وہ تشکیل دیتا رہتا ہے، نئی نئی ایجادات کرتا رہتا ہے. نئے نئے جو خیالات ہیں انہیں دنیا میں لاتا ہے اور پھر ان کی بنیاد پر نئی نئی چیزیں وجود میں لے کر آتا ہے. پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پتھر اور اینٹ کی دنیا سے مراد کہ اس کی دنیا مادی یا محدود نہیں ہوتی، چونکہ پتھر اور اینٹ کی دنیا تو مادی دنیا ہے. آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے زیر اثر مادیت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. مادیت پرستی ہر انسان کا وتیرہ بن چکا ہوا ہے. یعنی اس دنیا کو خدا سمجھ لینا، اس دنیا کو حقیقت سمجھ لینا. بندہ مومن یہ نہیں ہوتا. بندہ مومن کی دنیا مادی دنیا نہیں ہے. وہ اس مادی دنیا کے دھوکے میں نہیں آتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی اصل جو منزل ہے وہ روحانی دنیا ہے. اس کا اصل جو مقام ہے وہ روحانی مقام ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ اس دنیا میں محض کچھ دیر کے لیے ہے. یہ دنیا بھی فانی ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک دھوکے کا سامان ہے. تو بندہ مومن جو ہے وہ کبھی اس مادی دنیا کو حقیقت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں مادیت اور روحانیت دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں. اگر آپ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھیں تو انہوں نے جو معاشرہ تخلیق کیا، وہ جس معاشرے کو وجود میں لائے، اس میں مادی ترقی بھی تھی اور اس میں روحانی ترقی بھی تھی. لیکن آج مغربی تہذیب کے زیر اثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف مادی ترقی پر توجہ ہے. لوگ جو ہیں وہ صرف مادی ترقی پر ہی فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس انسان روحانیت کو، اپنے روحانی مقام کو، اپنے اخلاق کو، سب کچھ بھول چکا ہے. وہ جمود کو توڑ کر نئی دنیایں تخلیق کرتا ہے. یہ ایک تخلیقی عمل ہے جو بندہ مومن کی شان ہے. وہ غیروں کی تقلید نہیں کرتا، وہ دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتا. وہ اپنے راستے خود تخلیق کرتا ہے، وہ اپنے راستے خود بناتا ہے، وہ اپنی منزل خود تخلیق کرتا ہے. یہ ہے وہ بندہ مومن کی شان جو اقبال اس شعر میں بیان کر رہے ہیں. وہ ناانصافی، جہالت اور شرک کی جگہ عدل، علم اور توحید کا نور روشن کرتا ہے. یعنی وہ جب دیکھتا ہے کہ دنیا میں ناانصافی ہے، شرک ہے، جہالت ہے، تو وہ اس دنیا کو اس دنیا میں بدل دیتا ہے جس دنیا میں عدل ہے، جس دنیا میں علم ہے، جس دنیا میں توحید کا نور ہے. یعنی وہ اس موجودہ دنیا کو اس دنیا میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے جو اصل میں ہماری منزل ہے، جو ہماری حقیقی منزل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ مومن اپنی دنیا خود تخلیق کرتا ہے.
اس میں کسی حد تک یہ بات بھی یہ صحیح ہے، درست ہے کہ اس شعر میں اقبال کا فلسفہ عمل بھی بیان ہوا ہے، یعنی عمل ہی سے جہان تازہ کی نمود ہوتی ہے، جہان تازہ کی نئی دنیاؤں کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم محض سوچتے رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور عمل سے گریز کریں تو دنیائیں تخلیق نہیں ہوتی ہیں۔ نئی دنیا تب تخلیق ہوتی ہے جب انسان اسے تصور سے عمل کی دنیا میں لے کر آتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل ہی سے جو ہے وہ انسان بری دنیا کو اچھی دنیا بناتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور توحید کے نور سے روشن کرتا ہے۔ یعنی عمل ہی وہ بنیاد ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو جنت اور جہنم بناتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اقبال کی تصوریت یعنی آئیڈیلزم اور اقبال کا فلسفہ عمل دونوں جو ہیں وہ جگہ پا گئے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس تخلیقی قوت کا حامل ہے جس سے اگر وہ کام لے تو وہ نئی نئی دنیایں تخلیق کر سکتا ہے۔ وہ کوئی محدود نہیں ہے، اس کی جو خودی ہے اس کے اندر بہت سے لامحدود امکانات چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بیج سے بھی دی تھی کہ جس طرح ایک بیج کے اندر ہزاروں درختوں کا امکان موجود ہوتا ہے، اسی طرح انسانی خودی کے اندر بہت تخلیقی امکان موجود ہیں۔ اقبال یہ سمجھتا ہے کہ بندہ مومن کو انہیں کام میں لانا چاہیے۔ تو یہاں پر اب ایک پہلے شعر کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے لیے حوالہ جات دیکھ لیجئے گا کہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یعنی تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم اس دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق شکل دو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مٹی کے برتن بنانے والا جو مٹی ہوتی ہے، گیلی مٹی ہوتی ہے، اس کو جب چاک پر دھرتا ہے اور اس کو گھماتا ہے اور اس کو پھر اس شکل میں ڈھالتا ہے جو اس کے تصور میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو ہم نے جہاں کو شکل دینی ہے، ہم نے جہان کو بدلنا ہے تخلیقی عمل کے ذریعے۔ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم دنیا کے لیے تخلیق نہیں کیے گئے۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، یعنی جو نئی دنیا ہے وہ نئے افکار سے، نئے تصورات سے نمود پیدا ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ افکار جو ہیں وہ عمل کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ پتھر اور اینٹ سے دنیا نہیں بنتی بلکہ تصورات سے دنیا بنتی ہے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ اس تصور سے ہوتا ہے جو انسان کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان اسے عمل سے وجود میں لے کر آتا ہے۔ آخری شعر عمل کے حوالے سے ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہ یہ جنتی ہے نہ یہ جہنمی ہے، بلکہ یہ اپنے عمل سے اپنی زندگی کا مستقبل جو ہے یا اس کی منزل جو ہے اس کا تعین کرتا ہے۔ یہاں پر آج کے پہلے اور اس غزل کے تیسرے شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ آئیے اب چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے اس غزل کے چوتھے شعر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ ماہ اصل میں ماں ہے یعنی چاند، شعری وزن کے لیے ماہ کو مہ لکھا گیا ہے۔ ستارہ یعنی چاند اور ستارہ سے آگے یعنی اونچا مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک یعنی جس کا سے مراد کون ہے جی؟ وہ مشت خاک یعنی مٹھی بھر مٹی، مشت کہتے ہیں مٹھی کو اور خاک کہتے ہیں مٹی کو، ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ آوارگان راہ یعنی راستہ بھولے ہوئے ہے، راستے میں بھٹکے ہوئے ہے۔ لیکن وہ کون ہے جو جس کا مقام جو ہے وہ چاند اور ستارہ سے اونچا ہے لیکن وہ بھی اپنا راستہ بھولے ہوئے ہے؟ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم اہم نکات میں کریں گے، لیکن بنیادی خیال میں پھر ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کا مقام چاند اور ستاروں سے بھی اونچا ہے، ماورا ہے، بلند ہے، وہ اپنا راستہ بھولے ہوئے ہے اور وہ اپنا راستے سے بھٹک چکا ہے۔
تو ماہ و ستارہ سے آگے سے مراد ہے جی کہ بہت اونچا، یعنی مادی دنیا سے ماورا روحانی مقام، یعنی اس سے مراد اونچا مقام بھی ہے اور اس سے مراد وہ روحانی مقام بھی ہے جو اس مادی دنیا سے ماورا ہے۔ اس سے مراد کائنات کی مادی تسخیر بھی ہے، یعنی چاند اور ستارہ سے اونچا ہونے سے مراد کہ یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ چاند اور ستارہ سے اونچا ہونے سے مراد کہ یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ ہم اس کو تسخیر کر سکیں، اس پر غالب آ سکیں۔ یہاں جس کا سے مراد جو ہے یہاں انسان بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، یعنی دونوں مطلب جو ہے وہ مراد دیے جا سکتے ہیں۔ اور یہی بات میں نے مشت خاک میں بیان کی ہے کہ مشت مٹھی کو کہتے ہیں، خاک مٹی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا پہلا مطلب ہے مٹی سے بنا ہوا انسان، یعنی اس شعر میں مشت خاک سے مراد یا جس کا سے مراد ہم انسان لیتے ہیں۔ مٹھی بھر خاک اور انسان جو ہے چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے اس لیے اس سے مراد ہم انسان لیں گے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ احسن تقویم پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا، بہترین شکل پر بنایا۔ اس کو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عزت مند بنایا ہے، صاحب اکرام بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی اولاد یعنی انسان کو صاحب اکرام بنایا ہے۔ انہیں دوسری مخلوقات جیسا نہیں بنایا گیا، یہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس کے اندر وہ خود ہی موجود ہے جس کے اندر تخلیقی شان بھی موجود ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ قدرت کے امکان بھی موجود ہیں۔ اسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، یعنی یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ لیکن یہ انسان اپنا راستہ بھول چکا ہوا ہے۔ اگر آج کے انسان کو آپ دیکھیں تو آج کا انسان اپنی اصل سے بغاوت پر آمادہ ہے۔ اس کی اصل تو یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اسے خدا نے خلق کیا ہے، اسے خدا نے پیدا کیا ہے، خدا نے اس کو عزت مند بنایا، خدا نے اسے مقام اور مرتبہ دیا ہے، خدا نے اسے اختیار کی طاقت دی ہے، اختیار اور ارادے سے نوازا ہے۔ اور اسی اختیار اور ارادے کی وجہ سے آج انسان جو ہے وہ اللہ سے بغاوت پر آمادہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا ہوا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پر انسان جو ہے وہ اللہ سے بغاوت کر چکا ہوا ہے کہ ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، اور وہ کسی قسم کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنا نفس کا غلام بن چکا ہوا ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے، لیکن آج کا انسان اپنی اصل سے ہٹ کر، اپنے راستے سے ہٹ کر، صراط مستقیم سے ہٹ کر اپنے نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کی غلامی میں لگا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی کا مقصد صرف جسمانی لذتیں ہیں، اس جسم کو جو ہے وہ خوراک دینا ہے، اس جسم کی لذتوں کی تسکین کرنا ہے۔ یہ ہے وہ نافرمانی جو آج کا انسان جو ہے وہ خدا سے منہ موڑ کر رہا ہے۔ اس لیے اگر اب یہاں مشت خاک سے مراد انسان لیا جائے تو وہ انسان جس کا مقام چاند اور ستاروں سے اونچا ہے، اللہ نے اس کو عزت مند بنایا ہے، یہ دنیا اس کے لیے پیدا کی ہے، وہ انسان اپنا راستہ بھول چکا ہے، بھٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر مشت خاک سے مراد مسلمان لیا جائے، یعنی آج مسلمانوں کی حیثیت بالکل مٹی جیسی ہے، تو اگر مشت خاک سے مراد مسلمان لیا جائے تو وہ مسلمان وہ امت ہے جس کی منزل روحانی ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل چاند اور ستاروں سے پرے ہے، بلند ہے۔ یہ امت آخری امت ہے، یہ زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے،
تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، یہ زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس امت کے ذمے بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ بہت خاص امت ہے جو منتخب کی گئی ہے ایک بہت بھاری ذمہ داری کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پسندیدہ امت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، تو جو اس دین پر چلنے والے ہوں گے، جو اس راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ بھی پسندیدہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ امت جو ہے دنیا کی محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہے، اپنا راستہ بھول چکی ہے، اپنے راستے سے بھٹک چکی ہے اور گمراہ ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں سامری کے بچھڑے کی طرح حلول کر چکی ہوئی ہے، کہ جس طرح بنی اسرائیل کے دل میں سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، آج مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت جو ہے وہ اسی طرح پیدا ہو چکی ہے۔ اور جب دنیا سے محبت پیدا ہوتی ہے تو لا محالہ موت سے خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر اس عیش و عشرت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، انسان اس دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہتا، علیحدہ نہیں ہونا چاہتا۔ تو آج کا مسلمان جو ہے، جس کا مقام چاند اور ستاروں سے بھی اونچا ہے، جس کی اصل منزل جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ جس کی اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو اس دنیا میں آخری امت ہے، اللہ کا نائب ہے، لیکن وہ مسلمان اپنا راستہ بھول چکی ہے، وہ مسلمان امت جو ہے وہ اپنے راستے سے بھٹک چکی ہے، گمراہ ہو چکی ہے، اور یہی اس شعر کا مفہوم بھی ہے۔ تو آئیے حوالہ جات کو دیکھتے ہیں۔ پہلے دو شعر جو ہے وہ انسان کے معنوں میں جو مفہوم بیان کیا ہے اس کے حوالے سے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ رک نہ جائے، ٹھہر نہ جائے، ابھی تو اس کی منزل جو ہے وہ ستاروں سے آگے ہے۔ لیکن آج کے انسان کا حال کیا ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں، انسانیت ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اور پھر آخری دو شعر جو ہیں یہ مسلمان کے مفہوم کے حوالے سے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ چرخ نیلی فام، نیلا آسمان، نیلے آسمان سے پرے ہے مسلمان کی منزل، ستارے جس کی گرد راہ ہوں، راستے کی گرد ہوں، وہ کارواں تو ہے۔ مسلمان وہ کارواں ہے جس کی منزل ستاروں سے پرے ہے، آسمانوں سے پرے ہے، اور ستارے اس کی راستے کی گرد ہیں۔ اور آخری شعر دیکھیے گا کہ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ یعنی مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ آج اپنی اصل کو بھول کر، اپنے مقام کو بھول کر اس دنیا کی لذتوں میں اتنا گم ہو چکا ہے کہ وہ بھول چکا ہے کہ اس کا مقام جو ہے وہ ہر کہیں ہے، اس کے جہاں کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا دوسرا اور اس غزل کا چوتھا شعر۔ یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں باقی اشعار کا مطالعہ کریں گے۔